Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? You're fine. That's good. I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for Grade 2. We are going to start Unit 8. Its title is An Accident at Home. My dear fellow teachers, first we'll discuss the SLO based lecture division and then we'll talk about this unit. And this is the SLO based lecture division for this unit. In lecture 1, under the title of grammar, we learn to choose between a or an, and we'll also learn use of comma. In lecture, and we'll cover the SLO to choose between a or an, and recognize and add comma for series of items in a sentence and after yes or no in short form dialogues. For example, yes, thank you, etc. Lecture 2, under the title of pronunciation skills, we learn 3 sounds of S as S, Z, and Is. And we'll cover the SLO to differentiate between words ending with S, Z, and Is sound. Lecture 3, we'll start reading and understanding the text, and we'll cover the SLO to use textbook pictures to aid comprehension and development of vocabulary, identify, recognize, and articulate 3 or more lettered sight words. In lecture 4, we'll continue and complete reading and comprehension of this unit, and we'll cover the SLO to recognize and classify into different categories of some naming words from pictures and immediate surrounding. For example, animals, fruits, vegetables, parts of body, objects. At home will be our focus. Brainstorming to gather ideas for various activities or tasks. Take dictation of familiar words in class. Lecture 5, under the title of listening and speaking, we learn how to seek permission, and we'll cover the SLO to articulate, recognize, and use some formalic expressions to seek permission to do something. Lecture 6, under the title of writing, we learn about action words, and we'll cover the SLO to identify and use more common action words, construct simple sentences of 3, 4 to 5, 6 words using correct capitalization, punctuation, and spellings. Yes, my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's see what this unit is all about. Its title is An Accident at Home, and its theme is crisis awareness and management and risk education, avoiding accidents at home and at school. Yes, my dear students, what do you understand from the theme of this unit? What this unit is telling us कि हमें घर में और स्कूल में हादसात से बचाव की तदाबीर करनी चाहिए. हमें इस तरह से चीज़ों का अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना चाहिए कि हम हादसात से बच सकें. ठीक. Now let's see इस स्टोरी में इस टॉपिक को, इस थीम को किस तरह से एड्रेस किया गया है. स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, अहमद एंड आई. अच्छा बेटा, यहाँ पर मैंने एक बात आपको बतानी है. जब भी आप टेक्स्ट में आई पढ़ते हैं, वो किसके लिए होता है? राइटर के लिए. यानी जो बच्चा ये स्टोरी सुना रहा है, उसने कहा है अहमद एंड आई वर वॉचिंग टीवी. मीन्स मैं और अहमद, हम दोनों टेलीविजन देख रहे थे. Ahmed's book, toys and shoes were all over the floor. अहमद के खिलौने, जूते, सारी चीजें जमीन पर बिखरी हुई थी. Please pick up your things up, said the elder sister Ramin. बड़ी बाजी रामीन ने कहा कि प्लीज मेहरबानी से अपनी चीजें उठाओ. Someone could trip over. इसके ऊपर कोई गिर सकता है. Ahmed said, yes, I will, but he did not move from the sofa. अब वो बच्चा जिसकी ये स्टोरी है वो बता रहा है कि अहमद ने कहा ओके मैं उठा लेता हूं, लेकिन वो अपनी जगह से सोफा से नहीं उठा. Ramin was going out. Ramin बाहर जा रही थी. As she left, she called, Ahmed, pick up your things now. जाते जाते फिर उसने ऊंची आवाज में कहा कि अपनी चीजें उठाइए. I will do it in a minute. मैं 1 मिनट तक ये करता हूँ, said Ahmed. हम भी ऐसा करते हैं कि अच्छा अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे. नो बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना. राइट अवे हमें वो काम करना होता है, क्योंकि उस बच्चे ने, अहमद ने ये काम नहीं किया तो देखें कितना नुकसान होगा. अब इस स्टोरी में देखिए आप. आई लुक्ड एट हिज शूज. मैंने उसके जूतों की तरफ देखा. अब ये मैंने कौन है? वही बच्चा जो स्टोरी सुना रहा है.
جو احمد کے ساتھ بیٹھا, اس نے کہا میں نے اس کی چیزوں کو, اس کے جوتوں کو دیکھا, but did not pick them up, لیکن انہیں اٹھایا نہیں. I wish I had, کاش میں نے ایسا کیا ہوتا. دیکھیں جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو پھر ٹائم گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا یا کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا. تو ہمیں why don't we do right away, ہمیں اسی وقت then and there اس کام کو صحیح کرنا ہوتا ہے, right. We were still watching television when grandfather came in. ہم ابھی ٹیلی ویژن ہی دیکھ رہے تھے جب دادا جان آئے. Can I join you? He asked. کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ آ سکتا ہوں, انہوں نے پوچھا. Yes please, جی ہاں ضرور, I said, میں نے کہا. I like it when grandfather watches television with us. مجھے اچھا لگتا ہے جب دادا جان ہمارے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. As he walked across the room, جیسے ہی وہ کمرے میں چل کر آ رہے تھے, he tripped over Ahmad's shoes, وہ احمد کے شوز کے اوپر سے گر گئے, and went crashed to the floor, اور زمین پر لگے, یعنی وہ اس کے جوتے کے اوپر سے گر کر زمین پر لگے. احمد and I ran to help him, میں اور احمد ان کی مدد کے لیے بھاگے, but he could not stand up, لیکن وہ کھڑے نہ ہو سکے. So we called our father, لہٰذا ہم نے اپنے ابو جان کو بلایا. Poor grandfather had twisted his ankle, بیچارے دادا جان کا ٹخنا جو ہے وہ ٹوسٹ ہو گیا تھا, مینس وہ مڑ گیا تھا, ٹخنا مڑ گیا تھا. For the next week he had to use a stick to help him walk. اگلا پورا ہفتہ وہ چھڑی کی مدد سے چل رہے تھے. Ahmed and I looked after him, میں نے اور احمد نے ان کی دیکھ بھال کی. And we both felt awful, اور ہمیں بہت برا لگا. We felt that the accident was our fault. ہم نے محسوس کیا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے دادا جان کے گرنے کا حادثہ, یہ ہماری غلطی سے ہوا ہے. Our father was really upset. ہمارے والد صاحب, ہمارے ابا جان بھی بہت پریشان تھے. And we promised that we would clear up our stuff in future, اور ہم نے وعدہ کیا کہ ہم آئندہ اپنی چیزیں اٹھائیں گے, صاف ستھری جگہ پر رکھیں گے. Now we realize that a dirty floor could hurt someone. اب ہمیں اندازہ ہوا کہ جو ڈرٹی گندا فرش ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو بیٹا ہم نے اصل میں دیکھیں یہ ایک لیسن ہے, ایک بچے کی غلطی کی وجہ سے دادا جان کو کتنی چوٹ آئی. تو ہم نے سیکھا کیا یہاں سے, کہ ہم نے اپنے گھر میں, اپنے اسکول میں چیزوں کو ترتیب سے رکھنا ہے, اور اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے, کیونکہ چیزیں تو ہمارے استعمال کے لیے ہوتی ہیں, ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ اس کو لیں, اس کو استعمال کریں بہت اچھے طریقے سے, اور واپس جہاں سے آپ نے وہ چیز لی ہے اس کو واپس رکھیں. اگر آپ اس عادت کو اپنا لیں گے تو آپ کے روم میں, آپ کے کلاس روم میں کسی طرح کا میس نہیں ہوگا, کیونکہ میس اس وقت ہوتا ہے ہم چیز لینے کے لیے کبرڈ سے نکالتے ہیں, اس کو ٹیبل پر رکھ کے یوز کرتے ہیں, وہیں چھوڑ دیتے ہیں یا فلور پر پھینک دیتے ہیں, جو کہ بہت بری بات ہے. ہمیں اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھنا ہے, کیونکہ صفائی تو نصف ایمان ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور آج کی سٹوری سے ہم نے سیکھا کہ اگر ہم اپنے گھر کو, اپنے روم کو, فلور کو صاف ستھرا رکھیں گے تو ہم بہت سے حادثات سے محفوظ رہیں گے, رائٹ. تو انشاءاللہ جو اچھی چیزیں ہم نے آج سیکھی ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, ان پر عمل کرنا ہے, اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں. So that's it for today. Tomorrow I'll come again and we'll start from the lecture 1 grammar portion of this unit. That's it for today. So take care. See you tomorrow. Thank you and Allah Hafiz.